يا نفس إن لم تظفري لا. اللہ کو راضی کرنے والے آدم سے لے کر آج تک کامیاب ہیں، چاہے وہ سولیوں پہ لٹک جائیں، آروں سے چر جائیں، بھوک سے مر جائیں، درندوں سے پھاڑ دیے جائیں، یا وہ تخت شاہی پر بیٹھیں، یا وہ نرم گدوں پر سوئیں، یا وہ رنگا رنگ کے کھانے کھائیں، یا وہ اقتدار کی ہواؤں میں اڑیں، یا زمین کی پستیوں میں گریں، اس سے ان کی کامیابی پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ ناکام ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ میرے بندو، اللہ کا راضی کرنا سب سے بڑی بات۔ اللہ اکبر، میرے بندو، اللہ بہت بڑا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ میرے بندو، اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، باقی تو سب چھوٹے ہیں۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے، کیا بڑا آدمی؟ پیشاب خانے سے بھرا ہوا ہے، آج زندہ ہے کل مر جائے گا، پھر اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، تو کیا بڑا آدمی؟ یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا سردار ہے، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ جاؤ قبرستانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑا ہوا شہر ہے، مٹی ہوئی قبریں ہیں، بے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ان کے لیے ہٹو بچوں کے شور تھے، کبھی ان کے آگے پیچھے فوجیں تھیں، سپاہی تھے، باڈی گارڈز تھے۔ آج سب سے بے نیاز ہو کر چند مٹھی خاک ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں کی ہر عزت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ہر دولت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ہر شہرت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کے ہر اقتدار کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ساری مصیبتوں دکھوں کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی بڑی بڑی راحتوں کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی شہرت اور یہاں کی بلندی کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے۔ انسان میرے بھائیوں، پہلے بھی مٹی ہے اور پھر بھی مٹی ہے، اور پھر وہ مٹی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے، پھر اس کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، ہوائیں اس کی مٹی کو فضا میں بکھیر دیتی ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التباذل فذلك أهل المرء وذاك غناؤهم وليس وإن كانوا حراسا بطائلي۔ یہ ہے تمہاری زندگی کی اوقات، یہ ہے تمہاری ساری طاقتوں کا آخری انجام۔ جس اقتدار عروج کے پیچھے زوال ہو، جس حکومت کے پیچھے چھن جانا ہو، جس جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہو، جس مال کے پیچھے فقر ہو، جس غنا کے پیچھے فقر ہو، جس صحت کے پیچھے مرض ہو، جس زندگی کے پیچھے موت ہو، جہاں بہار کے پیچھے خزاں ہو، جہاں اجالے کے پیچھے پیچھے اندھیرا ہو، جہاں دن کے پیچھے پیچھے رات ہو، جہاں شہرت کے پیچھے گمنامی ہو، جہاں وجود کے پیچھے پیچھے مٹ جانا ہو، جہاں یہ دھوم دھڑکے کے پیچھے قبر کا ہولناک کھڈا اور گڑھا ہو کہ اپنے بھی نہیں جاتے، پھر تو اپنے بھی نہیں جاتے۔ مجھے بتاؤ وہ کوئی زندگی ہے؟ کیا اس زندگی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ چند گھڑیاں، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں جن میں کچھ بیت گئیں اور چند باقی ہیں؟ الدنیا ثلاثۃ ایام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک دن گزر گیا ہے، ما بیدک منہ شیء، وہ تو اب واپس نہیں آئے گا۔ بدھ گزر گیا، جمعرات آج گزر گئی، دن ڈوبا، دن گیا، واپس نہیں آ سکتا۔ یوم غد جمعہ ہے، فلا تدری اتدرکہ ام لا، تو کنو عقل میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے
کہ کل کا سورج یقیناً میں دیکھوں گا، میں یقیناً دیکھوں گا۔ یہ کون پاگل دیوانہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل کا سورج میرا ہے؟ تو ایک دن ہاتھ سے نکل گیا ہے، ایک دن ہاتھ میں آیا نہیں، اور ایک دن مجھ پہ گزر رہا ہے۔ اس گزرے ہوئے کے چند لمحے جس میں میرا وجود ہے، یہ میری زندگی ہے۔ وہ چند لمحے جو بیتتے ہی ماضی بن جاتے ہیں، یہاں حال تو ہے ہی نہیں، ہر لمحہ مستقبل حال کو دھکا دیتا ہے۔ وہ ابھی کھڑا بھی نہیں ہونے پاتا کہ ماضی اسے اچک لیتا ہے، نگل لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے۔ انسان یا ماضی میں ہے یا مستقبل میں ہے، حال تو چند لمحے ہیں، ایک سیکنڈ کا نام حال ہے، باقی تو گزر گیا اور آنے والے کی خبر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس کا بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر۔ بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، موت کے بعد آخرت میں دنیا کی زندگی اس کا بنانے والا کہتا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑی دیر کا مزہ چسکا پھر ہمیشہ کی بربادی تباہی۔ اس کا بنانے والا کہتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور مداری ڈگڈگی بجا کے بندر میں نچا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور عقل مند گزر کے کہتا ہے مداری نے تماشا لگایا ہوا، کچھ نہیں ہے، تماشا ہے تماشا۔ تو میرا اللہ شہنشاہ کہتا ہے بادشاہ ہو، تم بھی مداری والے تماشے میں ہو، صدر وزیر ہو، تاجر و زمیندار ہو، غریب و امیر ہو، انو کے عقل مند ہو یا بے عقل ہو، اور مرد یا عورت، تم بھی ایسے ہی ہو۔ تم نے بھی ڈگڈگی بجا کے، کسی نے دکان کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے شوگر مل کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے ٹیکسٹائل مل کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے زمینداروں کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے بڑے عہدوں کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے بڑی تجارتوں منڈیوں کی ڈگڈگی بجائی۔ ہے میرے رب کی قسم، او آسمان والا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہنے والا جس دنیا کو میں نے بہت کچھ سمجھا، بہت بڑا سمجھا، جس پر ضمیر کے سودے کیے، ایمان کو تھپکیاں دے کے سلا دیا، آنکھوں پہ پردے ڈال لیے، کانوں میں ڈانٹ دے لیے، اور دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھائے، اندر کی آواز کو باہر کے لاؤڈ سپیکروں میں دبا دیا۔ کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مچھر کا پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ ریت کا پانی ہے۔ اس ریت میں پانی نظر آتا تو ہے پر ہوتا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بھاگنے والا بھاگتا ہے، عقل والا کہتا ہے نہ جا، پیاسا مر جائے گا۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے حسد کرتا ہے، تو چاہتا نہیں کہ مجھے پانی ملے، تو مجھ سے حسد کرتا ہے، تو میری راہوں میں روڑے رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ تو پانی کھڑا ہے کہ بھائی نہ جا، آگے ریت کے سوا کچھ نہیں، اور جب تو زیادہ دور چلا جائے گا تو پھر تیرا لوٹنا بھی ناممکن ہو جائے گا، پھر تو تڑپ کے مرے گا۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل زندگی بیت گئی، جب کمریں جھک گئیں تو پتہ چلا زندگی ضائع ہو گئی۔ اب واپس کون لائے؟ یہ تو خالی شاعر کی شاعری ہے۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو پیچھے نہیں لوٹتے۔ ہاں، وہ ہمیں آگے ہی دھکا دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا انسانوں کا مجمع ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ اللہ ان سے گلہ کرتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تم عاقل والو، تم صرف دنیا ہی کوئی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ صرف اس مٹ جانے والے گھر کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ تو کچھ نہیں ہے،
واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تم فنو عقل میں اس لیے آئے ہو کہ صرف اللہ کو راضی کرو اور صرف اس کے رسول کو راضی کرو، کہ اللہ کا راضی ہونا تمہارے سارے مسائل کا حل ہے۔ انسان نام ہی مسائل کا ہے، زندگی نام ہی مشکلات کا ہے، زندگی کو وجود دینے والا اللہ ہے اور مسائل کا حل کرنے والا بھی اللہ ہے اور حالات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور مسائل کی گتھیاں سلجھانے والا بھی اللہ ہے اور خزانوں کی چابیوں کا مالک بھی اللہ ہے اور خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، سارے خزانے تو تیرے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہیں۔ اب تجھے اگر ضرورت ہے تو اللہ کے خزانوں سے ہی تیری ضرورت ہے۔ اب تو اللہ کو اگر ناراض کرے گا تو اس کے خزانوں سے نفع کیسے اٹھائے گا؟ یرسل الریاح، ہوائیں تیرے اللہ کی غلام، سببنا الماء سبا، بارشیں تیرے اللہ کی غلام، یزجی صحابہ ثم یؤلف بینہ، بادل تیرے اللہ کے غلام، بادل تیرے اللہ کے تابع، ویسبح الرعد بحمدہ، بجلیوں کی کڑک اور گرج تیرے رب قدیر کے تابع اور اس کے آگے جھکی، آسمان کی بلندیاں تیرے اللہ کے تابع، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان کی چھت تیرے اللہ کے غلام، رفع سم کہا، اس تمہارے شامیانے جھول گئے ہیں، نیچے جھک گئے، اور اللہ تعالیٰ کہتا فسواہا، میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنایا، کسی جگہ بھی ایسے وہ جھکا نہیں، جھول نہیں آیا اس میں، ایسے تنا ہوا ہے، ایسے سیدھا ہے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دوربینیں فٹ کر اور اپنے چشموں سے دیکھ، دوربینوں سے دیکھ، آسمان میں کوئی عیب دکھا سکے تو دکھا، تو دیکھ تو اپنے رب کی هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تو اپنے رب کی مخلوق میں، اپنے رب کی کاریگری میں، اپنے رب کے خالق ہونے سے، تیرے رب نے اپنے خالق ہونے کی طفیل جن چیزوں کو وجود بخشا ہے اس میں تو کوئی کمی نہ دیکھ پائے گا۔ چاند اپنی جگہ پہ حسین و جمیل ہے، سورج کا اپنا انداز ہے، تاروں بھری رات کے اپنے جلوے ہیں، چاندنی رات کی اپنی چاندنیاں ہیں، زمین کے نیچے اترو تو پھول کی مہک الگ ہے اور بھینس کے نکلتا ہوا دودھ الگ ہے اور ابلتے ہوئے چشموں کا نظارہ الگ ہے اور بہتے ہوئے پانیوں کا نظارہ الگ ہے اور بل کھاتی ندیوں کے دل فریب مناظر الگ ہیں اور گنگناتی آبشاروں کے نغمے الگ ہیں اور جھرنوں چشموں کے پہاڑوں کے اوپر سے اچھل اچھل کر گرنے کے نظارے الگ ہیں اور بلندی میں اڑنے والے عقاب کا دل فریب منظر الگ ہے اور اس کا جھپٹ کے شکار پہ پڑنا بے خطا نشانہ وہ الگ ہے اور سیپ میں موتی کا بننا ایک اللہ کا الگ نظارہ ہے، پانی کے چند قطروں کا موتی میں بدل جانا یہ اللہ کا الگ ایک نظارہ ہے اور مچھلی کی تھوک کا عنبر بن جانا یہ میرے رب کا الگ نظارہ ہے اور ہرن کے خون کا مشک میں تبدیل ہو جانا یہ میرے رب کا الگ نظارہ ہے اور ایک چھوٹی سی مکھی کے منہ میں ایک رس جائے اور وہ رس شہد میں بدل جائے یہ میرے رب کا الگ نظارہ ہے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، بہو کہو 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 ان سے کہو ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا دیں، صرف ایک قطرہ شہد بنا، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا دیں۔ ہم تو ایک چھوٹی سی مکھی کے آگے عاجز ہیں جو ایک پھول کا رس چوستی ہے اور اس کے منہ میں دو دائیں بائیں تھیلیاں ہیں، اس رس کو تھیلیوں میں پہنچاتی ہے اور جب وہ اپنے گھر واپس جاتی ہے تو وہ شہد میں بدل چکا ہوتا ہے۔ تم میں طاقت ہے اللہ سے ٹکر کی، لڑنے کی، تو ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا دو، اس میں میرے اللہ کے الگ نظارے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، تیرے رب نے، میرے رب نے، تنو عاقل کے رب نے، کہتر مہتر کے رب نے ایک حکم شہد کی مکھی کو دیا اور وہ 6 ہفتے کی زندگی لے کر آتی ہے، ٹوٹل شہد کی مکھی کی عمر ٹوٹل 6 ہفتے ہوتی ہے اور میں اس پہ قربان جاؤں۔ یہ بڑے بڑے انجینئر کاغذوں پہ ڈرائنگیں کر 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 لاکھوں کروڑوں روپے کے کاغذ برباد کر دیتے ہیں
پھر بھی ان کی دیواریں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور ان کی چھتیں ٹپکتی ہیں، اور شہد کی مکھی گھر بناتی، اوپر سے نیچے نہیں بناتی کہ بھئی برابر آ گیا، برابر آ رہا ہے، برابر آ رہا ہے۔ کچھ مکھیاں نیچے سے اوپر لے جاتی ہیں اور کچھ اوپر سے نیچے لاتی ہیں۔ یہ کس ڈرائنگ کے ساتھ، کون سا اوپر کھڑا ہوا ہے آرکیٹیکٹ جو ان کو ایسی لائننگ دے رہا ہے، ایسی ڈرائنگ دے رہا ہے کہ یہ آ کر خانے آپس میں یوں جڑ جائیں؟ پھر یہ 4 کونوں والا خانہ نہیں بناتی کہ وہ بنائے گی تو جہاں چار خانے جڑیں گے اس میں خلا آ جائے گا۔ یہ 5 کونوں والا خانہ نہیں بناتی کہ جہاں 4-5 خانے جڑیں گے وہاں خلا آئے گا۔ یہ 6 کونوں والا خانہ بناتی ہے، 6 کونے کا۔ ساری دنیا پھر لو، تمہیں شہد کے چھتے کے جو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹور دیے ہیں، یہ ان کا سٹور ہے جس میں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، غذا بھی ہوتی ہے، شہد بھی ہوتا ہے، اسی میں ان کی رہائش بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ 6 کونوں والا بناتی ہے۔ انہوں نے کون سے جیومیٹری پروفیسر سے پوچھا ہوا تھا کہ 6 کونوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ جا کر کہیں بھی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ بالکل ایسے مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ پھر میں حیران اس پہ ہوتا ہوں کہ وہ نیچے سے اوپر لاتی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے لاتی ہیں، اور یہاں آ کر ایسے جڑتا ہے کہ کہیں 1 ملی میٹر کے 100ویں حصے کے برابر بھی خلا نہیں رہتا۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس نے شہد کی مکھی کے نام کو سورت دے دی۔ پورے قرآن کی سورت ایک شہد کی مکھی کے نام کر دی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ تیرے رب کا علم ہے جو اس نے شہد کی مکھی کو دے دیا۔ 1 چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے۔ اور آدھا کلو شہد کے لیے مکھی 35 لاکھ دفعہ اڑتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، تب جا کر آدھا کلو شہد وجود میں آتا ہے۔ اور وہ راستہ نہیں بھولتی، یہاں سے گئی جنگل، وہاں سے پیا رس، ہوئی واپسی، آگے تو 10-12 چھتے، 100-200 چھتے ہوتے ہیں۔ اب تو مصنوعی چھتے بنا کر اس میں مکھیوں کو قید کیا جاتا ہے۔ کئی ہزار ڈبے پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے ڈبے پر کیسے پہنچے؟ رنگ ایک، مکھی کی شکل ایک۔ تو یہ کیا کرتی ہے، جب یہ واپس آتی تو اپنے ماتھے کے اوپر اس کے 2 اینٹینا ہیں، ان کو یوں اٹھاتی ہے، یہ دو اس کے ایسے بال ہیں، ان کو یوں اٹھاتی ہے۔ تو یہ جو بال ہیں یہ صرف اپنے چھتے کا سگنل کیچ کرتے ہیں اور کسی چھتے کا سگنل کیچ نہیں کرتے۔ یہ پاکستانی فوج کے سگنل ہندوستانی چرا لیتے ہیں، یہ بڑے فوجی بنے بیٹھے ہیں۔ اور اس شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس کا سگنل کوئی دوسری مکھی نہیں چرا سکتی۔ وہ یوں کرتی ہے، جہاں بھی وہ ہوتی ہے اس کو اپنے چھتے کی اس میں آواز آتی ہے، اس آواز کو سامنے رکھ کر پھر یہ واپس ہوتی ہے، وہ سیدھی اپنے گھر آتی ہے۔ وہاں کچھ پہرے دار بھی ہوتے ہیں اور وہ پہرے دار ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ شہد کی مکھی صحیح جا رہی ہے یا بیمار جا رہی، کوئی غلط چیز تو نہیں اس کے ساتھ جا رہی۔ اگر وہ صحیح جا رہی ہے تو کچھ نہیں کہتے، جو ہی ان کو ایک نظر، وہ تو اڑ کے یوں آئی ہے، ان کی نظر کتنی تیز ہے، یہاں تو پہلے پیشاب کرو، پھر وہ ڈبے میں، پھر وہ ڈبی میں ڈالو، پھر آگے ڈاکٹر کو دو، پھر وہ آگے ایک قطرہ سلائیڈ پہ رکھے گا، پھر اوپر سے دیکھے گا، پھر جا کر غلط نتیجہ بھی دے سکتا ہے۔ تو ایک نظر دیکھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بیماری جا رہی، یہ تو گندگی جا رہی، یہ تو اس میں غلط چیز جا رہی، تو شہد کو خراب کر دے گی۔ شہد اگر پختہ ہو جائے تو 1000 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے شربتوں کے اوپر تو لکھی ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ، میں سال بعد ختم، 6 ماہ بعد ختم، 2 سال بعد ختم، 3 سال بعد ختم۔ شہد 1000 سال بھی استعمال کرو نہیں، اگر وہ پختہ اتارا ہے، اگر وہ نیم پختہ اترا ہے تو پھر تو وہ خراب ہو جائے گا، اگر وہ پختہ اترا ہے تو 1000 سال 2000 سال گزر جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرعون کی ممیز کو جب نکالا گیا احرام مصر سے تو ان کو مرے 4000 سال ہو چکے تھے، اب شہد کے مشکیزے نکالے گئے جن میں شہد بالکل صحیح ذائقے کے ساتھ موجود ہے۔